have been geostrategic rivals since day first. وہ پہلے دن سے geostrategic rivals ہیں. Geostrategic rivals since day first. کہاں پہ؟ In the Persian Gulf region. Persian Gulf region میں یہ دونوں major rivals ہیں. Persian Gulf کیا ہے؟ Middle East plus Iran is Persian Gulf. Middle East plus Iran is Persian Gulf. Middle East plus Iran is Persian Gulf. اور اس کو یوں بھی کہتے ہیں all those countries which surround the sea called Persian Gulf. Persian Gulf sea کا نام ہے. اس کے ارد گرد جو ممالک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ Persian Gulf region. Right? So Saudi Arabia, Iran are geostrategic rivals in the Persian Gulf region. یا simple Middle East, آپ کی مرضی جو بھی کہو. ٹھیک ہے؟ Where Saudi Arabia is the status quo power. Saudi Arabia کیا ہے؟ status quo power ہے. مطلب کیا؟ established power ہے. dominant power ہے. While Iran has been the revisionist power. ایران کیا کر رہا ہے؟ ریوائولسٹ ہے. ریویژنسٹ ہے. ریوائیو کر رہا ہے ایران. ٹھیک؟ یہ ایک جنرک اسٹیٹمنٹ ہے. Now, Iran has been penetrating into the Middle East. ایران بار بار penetrate کر رہا ہے into the Middle East. That undermines یا hurts the interests of Saudi Arabia. وہ مڈل ایسٹ میں penetrate کر رہا ہے اور وہ penetration کیا کر رہا ہے؟ set back ہے to the interests of right? interests of Saudi Arabia. کیسے؟ پہلا کی پوائنٹ penetration of Iran into Iraq. میں یہ chronological order میں چل رہا ہوں. آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہوگا کہ the best way to answer current affair question is reverse chronology. یہ الٹا اس کا چل رہا ہوں chronological order. پہلا major penetration جو Middle East میں ایران نے کیا that is Iraq. ہوا کیا؟ United States of America militarily intervened in Iraq. US نے عراق پہ ملٹری حملہ کیا کب؟ 2003 میں. اور اس حملے کا نتیجہ کیا ہوا؟ The end of Saddam Hussein regime ہوا. صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا. And Iran was the major beneficiary. ایران اس کا سب سے بڑا beneficiary بن بیٹھا. کیسے؟ ایلیبوریٹ کر رہا ہوں. Saddam Hussein had a long-standing rivalry. یا Iraq under Saddam Hussein had a long-standing rivalry, animosity with Iran. 1980s میں decade-long war لڑی ہے ایران عراق نے آپس میں. 80s میں decade-long war لڑی ہے. تو صدام حسین outrightly anti-Iran تھا. His government was toppled down. اس کی حکومت امریکہ نے گرا دی. بینیفیشری کون بن بیٹھا؟ ایران. کیونکہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا. دوسرا کیا ہوا؟ الیکشنز ہوئے. In elections, Shia dominant government came into power under Prime Minister Nur al-Maliki. پہلی بار عراق میں شیعہ ڈومیننٹ گورنمنٹ بنی انڈر دا پرائم منسٹر نور الملکی. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ عراق از اے شیعہ ڈومیننٹ کنٹری. عراق شیعہ ڈومیننٹ کنٹری ہے. ہم عراق کی بات کر رہے ہیں کہ ایران نے وہاں پہ کیسے پینیٹریٹ کیا، فائدہ کیسے ہوا؟ صدام حسین کا فال ہوا اور پہلی بار عراق میں شیعہ ڈومیننٹ گورنمنٹ آئی. پہلے سنی لیڈ رجیم ہے بائی صدام حسین اور اب بن گئی کیا؟ شیعہ ڈومیننٹ گورنمنٹ انڈر نور الملکی. ایران کو فائدہ ہوا. دوسرا بڑا فائدہ ایران کو کیا ہوا؟ That is the
اوکے سو جب یہ گورنمنٹ آف نور الملک کی بنی تو اسے کیا ہوا, بغداد all of a sudden کیا ہو گیا, from rival to neutral. پہلے تو rival تھا, antagonized تھا, enemy تھا, وہ neutral ہو گیا. اور نیوٹرل ہونے کی وجہ کیا تھی, sectarian affinity. sectarian affinity. اور پھر مزید کیا ہوا, that is with the passage of time Baghdad established better relations with Tehran. وقت کے ساتھ ساتھ بغداد نے ریلیشن بھی امپروو کیے with ایران. ایک تو یہ ہوا جو ریجیم چینج ہے. دوسرا, for the first time the rise of Mahdi militia ہوا in Iraq. Mahdi militia یہ شیعہ فورس ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. شیعہ فورس ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, پراکسی آف ایران ہے. تو ایران اپنے ملٹیپل آبجیکٹیوز اچیو کرتا رہا ان عراق with the help of Mahdi militia. For example, fighting against ISIS and al-Nusra. ISIS and al-Nusra کے خلاف لڑائی میں اس نے ایک بڑا فیکٹر جو ایران نے یوز کیا, وہ کس کو کیا, مہدی ملیشیا کو, جو پراکسی آف ایران ہے. جی نہیں, اچھا پہلے تو پلیز ٹاپک کمپلیٹ کرنے دیں, اس کے بعد یہ سوال کریں, لیکن پھر بھی آپ کو میں آنسر کرتا ہوں. دیکھیں افغانستان میں بھی جو امریکن حکومت, طالبان کی حکومت ختم ہوئی, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون بن بیٹھا, ایران. ایران کا اگر انیمی طالبان حکومت کا جو فورن انیمی تھا یا نیبرنگ میں انیمی تھا, تو وہ کون تھا, ایران. ایران میڈیا, اور وہ بھی ان کا ٹیلی ویژن, ٹیلیوائزڈ میڈیا اینڈ ریڈیو میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا کا جو انٹائی طالبان نیریٹو بلڈنگ تھا, وہ تو چلتا رہا. اور ایران سب سے بڑا فرنٹ لائن سپورٹر تھا آف دا ناردرن الائنس 90s میں. تو طالبان کی حکومت کا خاتمہ سب سے بڑا بینیفیشری کون بن بیٹھا, ایران. امریکہ تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ بینیفیشری بنے, یہ تو بائی ڈیفالٹ ہوا ہے. عراق میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, رائٹ. اوکے سو انہوں نے عراق کے لیے, ایران کے لیے نہیں کیا امریکہ نے, اس کے تو اپنے انٹرسٹ ہے. کئی جگہوں پہ آپ کے انیمی کے انٹرسٹ آپ کے انٹرسٹ سے کنورج کر جاتے ہیں. یس نیکسٹ, اس کے بعد پھر اندر اسی عراق میں ایک اور بڑا کام ہوا, that is Iraq is the joint, okay, Iraq has shared boundaries with Iran. Iraq کے shared boundaries ہیں with Iran.